بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جانشین حضرت فقیہ اعظم علیہ رحمہ پیکر علم و عمل حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب قبلہ، یہ جو اسٹیج ہے یہ سارے کا سارا علماء سے، مدرسین سے اور ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کی وجہ سے گلشن کے بڑے سارے پھول مہکتے ہیں اور بڑی ساری جگہوں پہ روشنی رہتی ہے۔ چونکہ بات کرنا میرے ذمے تھا اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا، اگرچہ تقاضۂ ادب یہی تھا کہ یہاں جتنے علماء مشائخ جلوہ فراز ہیں ان کے درمیان میرے جیسا طالب علم اس طرح نہ بیٹھتا۔ بہرحال عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہہ دی جائیں تو وہ لفظوں اور جملوں میں بند ہو جاتی ہیں، اور ان کو کہہ دینے سے ان کی حد مقرر ہو جاتی ہے۔ حضرت فقیہ اعظم حضرت مفتی محمد نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور میں نئی سوچیں رکھنے والی ایک خوبصورت شخصیت کا نام تھا۔ گویا وہ ایک شخص تھا شاداب بہاروں جیسا۔ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اور مزاج کو اور اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کو علم کا مزاج دیا ہے۔ اپنے فتاویٰ کی صورت میں وہ دین کے ہر طالب علم کے سامنے ہر وقت موجود ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی سوچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسعت عطا فرمائی تھی اور ان کو جو اللہ نے علمی ٹھہراؤ دیا تھا، جو آدمی بھی تھوڑا بہت کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ بڑی جلدی ان کے اس مزاج کو سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی کچھ باتیں ان کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، اور میں یہ بھی اکثر احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے عرس بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ایسے مشائخ ہوتے ہیں ان پر تو مقالہ جات ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، اور ان کی مختلف جہتوں کو اہل علم کے سامنے واضح کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو علمی کام ہے وہ علمی حلقوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پہنچایا جا سکے۔ چونکہ میں اور آپ عوام ہیں تو میں نے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں اس اجتماع سے فائدہ لیتے ہوئے عرض کرنی ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی بافیض ہوتی ہے۔ اہل ایمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، فرمایا اللہ انہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتی ہے کہ ان کے لیے لا متناہی اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لا متناہی اجر۔ صرف شرط یہ ہے کہ باپ کو احساس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں اب باپ ہوں۔ استاد کے لیے یہ احساس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں۔ یہاں فیضان ہے حضرت سیدی ابو البرکات علیہ رحمہ کا،
سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں، آپ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، ہر حال میں نفع۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا، کوئی عذر مانے ہوا، تو کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جکڑ لیا ہے، لہذا وہ جو نیک اعمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں، وہ تم اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا، اس کو وہ اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا۔ ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا جب کلمہ، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے۔ زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی، کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ تیری، یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔
جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ۔ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے 1 منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے۔ ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں۔ جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں الا ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ۔ وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں۔ صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا۔ کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا؟ رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ روحانی تربیت، روحانی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا، اس کے اخلاق میں، کردار میں حسن پیدا کر دیا۔ اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو بابرکت بافیض بنایا جائے، کام لیا جائے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے 14 گھنٹے کا سفر طے کیا،
اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے. اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے، لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا، اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا. یہ کیا سمجھ کے آیا؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی ہوں. کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے. اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شافر کتنے ہیں، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے، اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے. جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی. آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر، جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کچھ زیادہ تھا، آپ نے پورا کیا ہی نہیں، تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار حد ہو گئی، میں نے کیا سوچا تھا، یہاں بن کیا گیا. تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی. دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں. ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی. جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا. اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں. مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا. ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے. لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احصال ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے. لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے. تو یہ معنی اس سے لے لے، اس روایت سے یہ والا معنی کر لے. کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا. چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احصال ثواب کے لیے. چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا. تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے. فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے
تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں. مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے. علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے